بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سحر جیو کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا قادری۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ جب شروع ہو جاتا ہے تو مسجدوں میں بہار آ جاتی ہے اور اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں اور خوب عبادت کرتے ہیں۔ رمضان شریف کے اس آخری عشرے میں بالخصوص طاق راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنے کی ہمیں حکم دیا گیا۔ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ جتنے معتکفین ہیں ان کا کھانا پینا سونا بیٹھنا جاگنا یہ سب عبادت ہے۔ تو جو معتکفین ہوتے ہیں وہ تو اس رات کے فضائل کو اور برکتوں کو بہت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مائنس پوائنٹ اور بھی ہے کہ آخری عشرے میں بازاروں میں بھی رونق بڑھ جاتی ہے اور دکانوں پہ رش ہو جاتا ہے، دکاندار بھی بیزی، خریدنے والے بھی بیزی۔ اس لیے ہم نے ناظرین اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ رشتہ دکاندار کا خریدار سے۔ ضرورت ہے نا اس موضوع کی، اور اسی لیے ہم نے منتخب کیا ہے، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے بہت نوجوان اور بہت اچھا بولنے والے حضرت علامہ کامران شہزاد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین میں ان کا ایک مختصر تعارف کروا دوں کہ نور الایمان اکیڈمی کے یہ آنر ہیں، بانی ہیں ماشاءاللہ، اور بڑی چھوٹی عمر میں انہوں نے بڑا حاصل کیا ہے مقام، بہت اچھا بولنے والے ہیں۔ اور ان کے تعارف کے دوران ہی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام اویس بھائی، میں حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ اویس بھائی آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہماری پوری فیملی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمیں شہر میں آپ سے بہت سی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور آپ کی ماشاءاللہ تمام نعتیں بہت اچھی ہیں، آپ کی آواز بھی بہت پیاری ہے۔ آپ ہمیں ہماری پوری فیملی کو ہی آپ بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ کی قوت سماعت جو ہے نا وہ بہت پیاری ہے، اس لیے میری آواز پیاری لگتی ہے۔ فرمائیں، کیا کوئی فرمائش کرنی ہے؟ فرمائش جو آپ کو پسند ہو وہی سنا دیں، کوئی اچھی سی نہ، آپ کی پسند ہماری پسند، آپ کو جو پسند ہو وہی سنا دیں۔ ٹھیک ہے، میں سناتا ہوں، انشاءاللہ ضرور سناتا ہوں، لیکن پہلے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ علامہ صاحب، پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کر دوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، بڑے شورٹ نوٹس پہ آئے۔ ویلکم، مرحبا، بخیر آگلے، اللہ خوش آمدید، جی آیا نو، بھلی کرے آیا، سارا آپ کے لیے۔ آج موضوع آپ نے سن لیا۔ آج کل میں نے کہا نا مارکیٹوں میں بڑا رش ہوتا ہے، تو ہم نے سوچا کہ موضوع بھی ایسا رکھا جائے، رشتہ دکاندار کا خریدار سے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن پاک کی روشنی میں ذرا یہ ارشاد فرمائیں کہ خرید و فروخت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں نعت خوانی کے حوالے سے ہو یا علمی حوالے سے ہو، لوگوں کی ایک تشنگی ہوتی ہے بہت زیادہ، وہ آپ بہت زیادہ دور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور جہاں تک یہ قرآن پاک کا آپ نے ذکر کیا، بالکل، چونکہ اسلام جو ہے دین فطرت ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ چیز بہت زیادہ ہے کہ یہ کچھ دے گا کچھ لے گا، کیونکہ انسان کی فطرت ہے، اسے جو چیز اچھی لگتی ہے دل کرتا ہے لے لیں، یہ فطرت اللہ نے دل میں ڈالی ہے۔ تو یہ جو ایکسچینج ہم نے کرنی ہے چیزیں، اس کا بالکل شریعت نے ایک نظام بھی بیان کیا ہے، اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اور قرآن نے اس کا یقیناً ذکر کیا ہوگا اللہ رب العزت نے قرآن پاک، تو کئی آیات ہیں، مجمل بھی ہیں مفصل بھی ہیں، میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان تجارتن عن تراض منکم، یہ کہ جب تم تجارت کرو، لین دین کرو، تو بالکل باہم رضامندی کے ساتھ ہو، جبر نہ ہو، اس میں اکراہ نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک آیت پاک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ نے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل سے تعبیر کیا اس رزق کو، تجارت کو، لین دین کو، کہ تم اس کی طلب کرو۔ تو بہرحال یہ اور بھی کئی آیات ہیں، اللہ رب العزت نے اس تجارت کی طرف، لین دین کی طرف اشارے بھی کیے ہیں، اور کچھ اصول بھی بہرحال اللہ رب العزت نے بیان کیے ہیں اپنے پاک کلام پاک میں۔
اچھا مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ یاد آ رہی ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مرد کہا، رجال کہا، رجال لا تلہیہم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہیں جنہیں دنیا کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. ایک تو یہ تجارت بھی ہے، اس پر ذرا بیان کیجئے. ہاں بالکل، تجارت کئی اقسام کی ہیں، اور جس طرح آپ نے جس آیت پاک کی طرف اشارہ کیا، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین کے کلام بھی بہت زیادہ ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے. پھر مفسرین نے یہ بھی تفصیل بیان کی ہے کہ تجارت جو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، ایک کون سی تجارت ہے. ایک کانسیپٹ ہمارے یہاں عموماً یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، بھائی تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو، کیا سارا دن یہی کرتے رہو گے، کچھ اللہ اللہ بھی کرو. تو یہ تفسیر غلط ہے. تفسیر اس کی درست ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے، حبیب ہے. تو اس کے نیچے مفسرین کو اگر آپ پڑھیں گے، امام رازی کو پڑھیں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیں، انہوں نے وضاحت کی ہے کہ ایک شخص شرعی اصولوں کے مطابق تجارت بھی کر رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے، شامل ہے. تو یہ رجال اللہ میں ہی ہے، یہ اللہ کے ہی مرد ہیں جو اللہ کے قوانین کے مطابق ہی تجارت کر رہے ہیں. تو وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اللہ نے مرد کہا. ہاں بالکل، تو حقیقتاً مرد وہی ہوگا. مجھے اس پر ایک بات یاد آ گئی، میں قطع کلامی. ناظرین، ہمارے اکثر بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا، کلام کے اندر اپنے آپ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا. تو یہ ان کو جائز تھا، ان کو روا تھا، کیونکہ وہ پہنچی ہوئی شخصیات تھے، وہ جانتے تھے کہ رجال کون ہوتے ہیں. تو وہ اس میں انکساری کرتے ہیں، عاجزی کرتے کہ ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں. تو اس سوچ کے تحت وہ کہتے تھے. اب ان کی دیکھا دیکھی میں ہر کوئی کرے میں بھی کر لوں تو یہ ان کو جائز نہیں ہوگا. جی بالکل جی، مؤنث کا صیغہ اور مذکر کا بہرحال یہ تو ایک عاجزی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جب خاص نسبت کر دی ہے تو وہ رب ہے جو نسبت کر رہا ہے، اس کے اندر بہت سے گر بھی ہیں. چونکہ تجارت کا معاملہ ہماری زندگی سے بہت زیادہ اٹیچ ہے، بہت زیادہ ایک مطلب ضروری عنصر ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا انسان. ایک کال ہے، دیکھتے کون کہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اویس صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی کون صاحبہ، کہاں سے؟ میں دعا بات کر رہی ہوں جہلم سے. جی جی. ہاں، کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بڑا کرم، آپ سنیں. ہاں میں بھی الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ٹھاک. اللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا سر، مجھے آپ کے پروگرام کی تعریف کرنی تھی. ماشاءاللہ کل آپ نے جو وہ واہ واہ سبحان اللہ کے وہ جو بچے بلائے ہوئے تھے وہ سب بہت ہی اچھے تھے اور بہت مزہ آیا، بہت ہی سویٹ تھے سارے نا. اچھا ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے. جی جی فرمائیے. ہیلو. ہاں جی، مجھے نا آپ نعتیں تو ماشاءاللہ بہت زیادہ سناتے ہیں، لیکن بہت اچھی بھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے کوئی پنجابی میں نعت سنا دیں آپ. کیڑی نعت سنی تانوں؟ کیڑی نعت سننی ہے؟ جون جی مرضی سنا دیں. اچھا جی چلے، میں پنجابی سنانی، پنجابی میں. ہاں جی پنجابی میں. میں سنانا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سناتے ہیں انشاءاللہ. اجازت سنا دوں؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وچھوڑے دے صدمے روز جلنا یا رسول اللہ، وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کراں میں تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ. ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے، ہوائے وگدیے لے جا مدینے اتھرو میرے، تے آکھی ہور کی میں نظر کرنا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. بچھوڑے دے میں صدمے روز جلنا،
یا رسول اللہ جدوں ویکھ کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو جدوں ویکھ کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نو کیویں وگدے ہوئے جوان ٹھلا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیویں وگدے ہوئے جوان ٹھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے مسد بے روز جلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے مسد بے روز جلنا یا رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے اور رشتہ دکاندار کا خریدار سے، تو خرید و فروخت کے جائز اور ناجائز ہونے کے کیا شرائط ہیں؟ کئی شرائط ہیں جو شریعت نے بیان کی ہیں، میں انشاءاللہ مختصراً کر کے عرض کر دیتا ہوں اجمالاً آگے سمجھ میں آ جائیں۔ بالکل سب سے پہلی شرط تو ہماری شریعت نے جو لگائی ہے وہ ہے کہ بے کرنے والا، بے مطلب عربی میں خرید و فروخت، بے کرنے والا عاقل ہو، نہ سمجھ چاہے بچہ ہو یا پاگل ہو، اس کو اجازت شریعت نے نہیں دی ہے۔ اگر بالفرض کوئی نہ سمجھ بچہ کوئی چیز جا کے بیچ بھی دے گا تو یہ بے نافذ نہیں ہوتی ہے۔ عاقل ہونا شریعت نے پہلی شرط رکھی ہے۔ دوسری بات کہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، سب کر سکتی ہیں، عاقل کے اندر باقی سب آ گئے۔ دوسری شرط شریعت نے یہ رکھی ہے کہ مسلمان جب بے کر رہا ہے تو سامنے والے کا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، صحیح، کافر ہو یہ بھی جائز ہے، جو بھی ہو جائز ہے، بشرط ہے کہ سامنے والا نہ سمجھ بچہ نہ ہو، خود بھی نہ یہ خود بھی عاقل ہو، سامنے والا بھی عاقل ہو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، یہودی سے نبی علیہ السلام نے نالین شریف خریدی تھی، تو یہ دلیل بنا نبی علیہ السلام کا عمل پاک کے جب خرید و فروخت آپ کر رہے ہیں تو مسلمان ہونا سامنے کا شرط۔ صحیح۔ اس کے علاوہ باقی جتنی شرائط ہیں ان کو میں خلاصہ کر کے عرض کر دیتا ہوں کہ ہر وہ کام جو خرید و فروخت کے اندر جھگڑے کی طرف لے کے جا رہا ہوگا یہ کام خرید و فروخت میں ناجائز۔ ایسی شرط لگانا ہو، صراحتاً ہو، دلالتاً ہو یا عرفاً ہو، جو چیز جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی وہ بالکل حرام ہو جائے گی۔ اس بات کو میں چاہوں گا ذرا مثال کے طور پر سمجھا دیں تاکہ عوام کی سمجھ میں آ جائے۔ ہاں، مثال کے طور پر یہ کہ اگر آپ نے کوئی بھی دھوکہ دے دینا، جیسے دھوکے کی آپ مثال لے لیں کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز بیچی ہے، دکھایا کچھ جس طرح سیمپل ہے، آپ نے دکھایا یہ اور دیا کچھ اور، تو بعد میں لڑائی جھگڑے ہوں گے۔ یا اس کی دوسری مثال اور لے رہے ہیں کہ آپ نے رکشہ آٹو روکا، بھائی میں نے بیٹھنا ہے، کہاں جانا ہے، وہاں جانا، کتنے پیسے، جتنے دل کرو دے دو، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد پھر جھگڑے شروع ہو جائیں گے، نہیں 100 روپیہ لینا ہے، 150 لینا ہے، تو یہ بھی چیز جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی، منع ہے، بے جائز نہیں، بالکل بے جائز نہیں، فاسد ہو جائے گی۔ تو کوئی بھی چیز ہے مطلقاً، یہ ضابطہ امام شافعی ہو، مالک، حنبل، احناف، تمام مجتہدین کے نزدیک متفق علیہ مسئلہ کہ جو چیز جھگڑے کی طرف لے کے جائے گی نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جس کو خرید و فروخت کا علم نہ ہو وہ ہمارے بازار میں نہ آئے۔ ہاں بالکل، بازار میں تو آج کل تو دیکھیں تو لوگ تو بڑے نابلد ہیں ان مسائل سے۔ نابلد تو ہیں، لیکن جس طرح آپ نے بیڑا اٹھایا ہے ماشاءاللہ، جیو ٹیلی ویژن نے اٹھایا علمی حوالے سے آشنا کرنے کا، اللہ کرے کہ علم کی روشنی پھیل جائے۔ اتر جائے میری بات، بالکل آپ سے گفتگو جاری رہے گی، وقت ہو رہا ہے بریک کا، اگر اجازت، بالکل اگر آپ اجازت نہ دیں تو بھی مجھے لینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفہ ہماری مجبوری ہے اور ہماری مجبوری کو آپ بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس لیے بغیر ناراض ہوئے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔